بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی اللهم صل على سيدنا محمد 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 اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کو بیٹھ اٹھا کے پیچھے سے ایک اور اٹھا کے نیچے بحمد اللہ تعالی. آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 90 جو ہے آیت 90 اس کی تفسیر قرآن مجید بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ. ان مبارک آیات میں جو پہلے سے اس رکوع کے اندر جن کا بیان ہو رہا ہے، پہلے اس کا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ اور جو پیچھے سے تسلسل چلتا رہا ہے اس کو اختصار کے ساتھ سمجھیں تاکہ آگے آپ کا سلسلہ جو ہے وہ اس آیت پاک کے ساتھ قائم ہو سکے. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک نے اس سے پہلی آیت پاک میں اور اس سے قبل والی آیات میں بنی اسرائیل کے احوال جو ہیں ان کو شروع کر رکھا ہے. اور بنی اسرائیل وہ لوگ ہیں جن کے اندر یہود و نصارہ یعنی یہودی اور عیسائی جو ہیں یہ ان کے اندر شامل ہیں. اور بالخصوص ان آیات میں یہود کا ذکر ہے. اس سے پہلی آیت پاک میں ارشاد فرمایا گیا تھا کہ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آ گئی یعنی قرآن مجید جو کہ ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے یا اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو پہلے سے ان کے پاس موجود ہیں، یعنی کون سی کتاب؟ تورات. اور فرمایا ان کے پاس وہ عظمت والا نبی بھی آ گیا کہ جس کا وسیلہ دے کر یہ حضور کے آنے سے پہلے اپنے دشمن کے خلاف رب سے فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے. فرمایا مگر جب وہ عظمت والے نبی اور وہ عظمت والی کتاب ان کے پاس آ گئی تو
تو فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، فرمایا جب وہ آ گیا عظمت والا نبی کہ جس کو وہ اچھی طرح پہچانتے تھے، تو پہچاننے کے باوجود مانا نہیں بلکہ انکاری ہو گئے. پہچاننے کے باوجود مانا نہیں، کیا ہو گیا؟ انکاری ہو گئے، منکر ہو گئے، کافر ہو گئے. فلعنت اللہ علی الکافرین، بس کافروں پر اللہ کی لعنت. اس میں ہم نے ڈیٹیلرز کی تھی، لعنت کے کچھ احکام جو ہیں وہ بھی عرض کیے تھے. اور بیسکلی طور پر یہ چیز سمجھ لیجیے ایک ہوتی ہے جان، یعنی جاننا. یہ کیا چیز ہے؟ بولیے، جاننا. کیا ہے؟ جاننا. اس کو ایک اور لفظ میں کہتے ہیں علم. کیا کہتے ہیں؟ علم. علم ہوتا ہے جاننا، کسی چیز کا علم ہونا. ایک ہوتا ہے پہچاننا. یہ کیا ہے؟ پہچاننا. تیسرا ہے ماننا. تیسرا کیا ہے؟ ماننا. جاننے سے خالی کوئی بندہ یہ جانتا ہو کہ حضور علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں، تو جاننے سے وہ مومن نہیں ہوتا. جاننے سے بندہ مومن نہیں ہوتا. اسے اگلا درجہ ہے اس ترتیب میں پہچاننا. کیا بولیے؟ پہچاننا. یہ جو یہاں پہ ارشاد فرمایا فلما جاءہم ما عرفوا، بس جب وہ آ گئے ان کے پاس جس کو وہ اچھی طرح پہچانتے تھے. پہچان کے باوجود بندہ مومن ہوتا نہیں. جب تک بندہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور رسول مان نہ لے، جب تک آخری نبی اور رسول مان نہ لے، ماننے سے بندہ مومن ہوتا ہے. جب تک مانا نہیں تب تک ایمان بھی ہوا نہیں. اب جب ان کے پاس پہلے اتنے انبیاء ہیں ہزاروں کی تعداد میں ان قوموں کے پاس، پھر ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی بابرکت کتابیں موجود تھی، کتاب تورات موجود تھی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر موجود تھے، اور حضور علیہ السلام کی تو ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو حضور کی آمد کی بشارت عطا فرمائی. وہ سارا علم سینہ بسینہ بھی ان کے پاس موجود تھا. وہ سارا کچھ ہونے کے بعد جب آقا دو جہاں تشریف لے آئے تو انہوں نے حضور کو جاننے اور پہچاننے کے باوجود حضور کو مانا نہیں. جاننے اور پہچاننے کے باوجود حضور کو مانا نہیں ہے. اب یہ کیفیت ہے جس کا ذکر پہلی آیات پاک میں، بالخصوص اس سے پہلی آیت پاک میں کیا جا رہا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک سے آگے ارشاد فرماتے ہیں آیت 90 کے اندر، آیت 90 کے اندر فرمایا بئس ما اشتروا بہ انفسہم، فرمایا کیسی بری چیز ہے جس کے معاوضے میں انہوں نے اپنی جانوں کو فروخت کر ڈالا. اپنی جان سے مراد ان کا ایمان ہے. فرمایا وہ کتنی بری چیز ہے کہ جس چیز کے بدلے میں، جس چیز کے معاوضے میں انہوں نے اپنی جانوں کو ہی فروخت کر ڈالا. یعنی حضور علیہ السلام ان کے سامنے موجود تھے اور حضور کی خوشخبریاں صدیوں سے وہ سنتے آ رہے تھے. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، حضور کی ریت فیر حضور علیہ السلام کی آمد کے وہ اہل مدینہ میں جو لوگ مشرک یا کافر تھے ان کو ڈرایا بھی کرتے تھے. وہ سارا کچھ ہونے کے باوجود جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آگے انہوں نے حضور کے انکار کیا تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں بئس ما اشتروا بہ انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ. فرمایا انہوں نے اپنی جانوں کو فروخت کر دیا کیسی بری چیز کے بدلے میں کہ وہ اس کتاب کا انکار کریں جس کو اللہ نے نازل فرمایا ہے. سبحان اللہ. اس کتاب کے انکار کر دیں جس کو اللہ نے نازل فرمایا ہے. کس وجہ سے انکار کریں؟ باغیاً وہ انکار کرتے ہیں کم علمی کی وجہ سے نہیں، کم علمی کی وجہ سے نہیں، کم پہچان ہونے کی وجہ سے نہیں. وہ انکار کرتے ہیں کہ انہیں حضور علیہ السلام پر، حضور پر اترنے والی کتاب اس قرآن مجید کا اللہ کی کتاب ہونے کے انکار کیوں کرتے؟ فرمایا باغیاً انکار کرتے ہیں حسد کی وجہ سے.
کس وجہ سے انکار کرتے ہیں؟ بولیے حسد کی وجہ سے. کس وجہ سے انکار کرتے ہیں؟ حسد کی وجہ سے انکار کرتے ہیں، اپنی سرکشی کی وجہ سے انکار کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جانتے نہیں ہیں، ایسا بھی نہیں کہ پہچانتے نہیں، جان اور پہچان کے باوجود انکار کر دیتے ہیں، اور اس انکار کی وجہ ان کی کوئی علمی دلیل یا ثبوت نہیں ہے. انکار کی وجہ ان کی سرکشی اور ان کا حسد ہے، ان کا جلن ہے. نارویجن میں ہم کیا کہتے ہیں؟ شلو ہونا، حسد کرنا، جلنا کسی کی شان کی وجہ سے. فرمایا اس حسد کی وجہ سے وہ جلتے ہیں. کیا وہ حسد ہے کیا؟ ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، اس پر کہ اللہ اپنے فضل سے جس پر چاہتا ہے اپنے کلام کو نازل فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. فرمایا باقی ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ. سبحان اللہ، اس میں حضور کی بڑی اعلیٰ شان کا بیان. فرمایا اللہ اپنے فضل سے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے کلام کو نازل فرما دیتا ہے. اللہ نے اپنا فضل کیا اپنے حبیب مکرم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ نے اپنا فضل فرمایا، ان کو اپنا آخری نبی اور رسول بنایا، ان پر اپنی آخری کتاب کو نازل فرمایا. فرمایا حضور کی وہ شانیں دیکھ کر، وہ عظمتیں دیکھ کر وہ کڑ گئے، وہ جل گئے، وہ حسد کا شکار ہو گئے. اس سارے جان پہچان کے باوجود کہ واقعتاً حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، واقعتاً قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، مگر اللہ نے جو پسند فرما لیا حضور کو، ان کو سارا اعتراض ہے ہی اس بات پر کہ اللہ نے یہ آخری وحی ہمارے خاندان یا ہمارے قبیلے کے کسی فرد پہ کیوں نہیں نازل کی. یہ حسد تھا ان کا. حسد ان کا یہ تھا کہ وہ آخری پیغمبر کی جو بشارتیں صدیوں سے دیتے آ رہے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ان بشارتوں کا مصداق ہم ہیں اور آخری نبی بنو اسرائیل سے پیدا کیا جائے گا. آخری نبی کس قبیلہ سے پیدا ہوگا؟ بنی اسرائیل سے. اور حضور کس قبیلہ سے؟ بنی اسماعیل سے. کس سے؟ بنی اسماعیل سے آپ تشریف لائے. اب وہ ساری جان اور پہچان کے باوجود حضور سے حسد کرنے لگے. کیا کیا؟ حضور سے حسد کرنے لگے، جلنے لگے، سرکش ہو گئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ کتنے عجیب لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو جس پر چاہتا ہے اپنا فضل فرماتا ہے. اللہ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل فرما دیتا ہے. اب اللہ کا فضل دے کر وہ جلنے والے ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ. فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو دیکھ کر بھی اس کے انکاری ہو گئے. فرمایا سو وہ غضب در غضب میں آ گئے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی میں آ گئے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں آ گئے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ. اور فرمایا کافروں کے لیے ذلیل و خوار کرنے والا عذاب ہے. کافروں کے لیے کیسا عذاب ہے؟ ذلیل و بیٹے آگے ہوگی بیٹھو اور توجہ کے ساتھ. کافروں کے لیے کیسا عذاب ہے؟ ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب. سو اس میں ایک بات جو ہے اپنی تربیت کے لیے ہمیں پتہ چلو، اس بات کی طرف توجہ فرمائیے کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے اور حسد ایک ایسی لعنت ہے اور حسد ایک ایسی اخلاقی بیماری ہے جس سے بندہ اس دنیا کی سب سے بڑی دولت سے بھی محروم ہو سکتا ہے. سب سے بڑی دولت سے بھی محروم ہو سکتا ہے. اگر آپ میں پوچھوں آپ لوگوں سے کہ اس دنیا کی سب سے بڑی دولت کون سی ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اس دنیا کی سب سے بڑی دولت ایمان ہے. کیا ہے بولیے؟ ایمان سب سے بڑی دولت ہے. اب وہ جو سب سے ہائی رینک کی اور سب سے بڑی دولت تھی، اس دولت کو بھی وہ لوگ پا نہ سکے حسد کی وجہ سے. کس وجہ پا نہ سکے؟ ان کو حضور سے حسد ہو گیا تھا کہ حضور بنی اسرائیل میں کیوں نہیں پیدا کیے گئے. ساری جان پہچان علم کے باوجود حاصل ہو گئے تو سب سے بڑی نعمت سے محروم ہو گئے. سب سے بڑی نعمت سے محروم ہو گئے. اب جو نعمتیں اس سے کم درجہ کی ہیں
اب اگر بندہ حسد کی وجہ سے سب سے بڑی نعمت سے محروم ہو سکتا ہے تو حسد کی وجہ سے اس سے چھوٹے درجے کی جو نعمتیں ہیں ان سے بھی بندہ محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا سبق یاد رکھ لیں آج کل کہ حسد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو روک دیتا ہے۔ اگر بندے کو اب حسد ہے کیا، اس کی تعریف کرنے کی ضرورت تو نہیں، مگر سمجھ لیں حسد کا مفہوم یہ ہے کہ بندے کو کسی کی شان دیکھ کر، کسی کی عظمت دیکھ کر بندہ جو ہے اس کے زوال کی تمنا اپنے دل میں رکھتا ہو، یہ حسد ہوتا ہے۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق حلال سے زیادہ دولت عطا کر دیا اپنی برادری میں، فیملی میں، خاندان میں، تو حسد کرنے لگے بھائی اگر اس کی 4 گاڑیاں ہیں تو شام تک خدا نہ اگر اس کی 1 بھی نہ رہے، یہ حسد ہوتا ہے۔ کسی نے اچھی جیولری لے لی، اچھے کپڑے لے لیے، اچھا مکان لے لیا، زیادہ آئندم بنا لی رزق حلال کے ساتھ، تو جس کے پاس نہ تھی وہ حسد کرنے لگ گیا۔ کسی بھی دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے کسی کو اچھی آواز دی ہو، زیادہ حسن و جمال دیا ہو، زیادہ اچھی صحت دی ہو، زیادہ اچھا کاروبار دیا ہو، تقوی و طہارت میں زیادہ اعلیٰ مقام دیا ہو، علم زیادہ دیا ہو، خطابت زیادہ دی ہو، قرات زیادہ دی ہو، یعنی جو بھی نعمت کسی کے پاس موجود ہو، اس نعمت کے متعلق کسی بھی بندے کا یہ گمان اور خیال کرنا کہ یا خدا اس سے یہ نعمت چھن جائے، اس کو اتنی عزت ملی ہے معاذ اللہ اس کی عزت میں کمی ہو جائے، اس کو رزق حلال سے تو نے اتنی دولت دی اس کی دولت میں کمی ہو جائے، اس کی اتنی اچھی صحت دی اس کی صحت میں کمی ہو جائے، کسی کی نعمت کا زوال جو ہے اس کی تمنا کرنا، اس کو حسد کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں۔ یہی حسد یہود کو حضور کے ساتھ تھا کہ حضور کے متبعین، حضور کے ماننے والے دن بدن بڑھتے جا رہے تھے، اس کی سے وہ حسد کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے دن رات معجزات آنکھوں سے دیکھتے تھے، مگر چونکہ حضور ان کے خاندان میں پیدا نہیں ہوئے اس وجہ سے حضور کی شانوں سے حسد کرتے تھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک ہے، سنن نبی داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا حسد جو ہے، حسد کرنا یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، جس طرح خشک لکڑی کو آگ کھاتی ہے اس طرح حسد جو ہے یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اب روحانیت کی لذتیں پانے والے اور سلاسل طریقت میں بیعت ہونے والے لوگ خوب توجہ کے ساتھ سمجھ لیجئے، اذکار ان منزلوں تک بندے کو نہیں پہنچاتے، وظائف ان منزلوں تک نہیں پہنچاتے، تسبیحات نفلی جو ہیں ان منزلوں تک نہیں پہنچاتی۔ اگر تسبیحات بھی جاری ہیں اور حسد بھی جاری ہے، اذکار بھی جاری ہیں اور حسد بھی جاری ہے، اذکار بھی جاری ہیں اور تہجد بھی جاری ہے، اذکار بھی جاری ہیں اور حسد بھی جاری ہے، تہجد بھی جاری ہے، حسد بھی جاری ہے، تو یہ جو اذکار اور نفلی عبادات ہیں یہ بندے کو مقام بلند تب عطا کرتے ہیں جب درمیان سے حسد نکل جاتا ہے۔ اب یوں سمجھ لیجیے حسد ایک بم کا نام ہے، کیا حسد جو ہے یہ بم کا نام ہے، اس کے آگے روحانیت کا نور ہے، نیچے اس کے اذکار ہیں۔ اب اذکار چلتے چلتے یہاں پہ پہنچ گئے، اب وہ جو حسد کا پھاٹک ہے وہ بندے نے خود لگایا ہوا ہے، اب جب تک اس بم کو اس پھاٹک کو اوپن نہیں کرے گا ان روحانی تجلیات تک پہنچ نہیں پائے گا۔ سو یہ جو اتنی اخلاقی بیماریاں ہیں، مطلب یہ حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، غیبت ہے، کسی کے اوپر الزام تراشی ہے، یہ ساری اخلاقی بیماریاں وظائف کے نور کو روک لیتی ہیں، وظائف کے نور کو روک لیتی ہیں۔ اب یوں سمجھیے کہ وظائف کا نور تو آنا تھا اوپر سے، کہاں سے آنا تھا؟ اوپر سے وہ نور نیچے آ رہا تھا، اور نیچے اذکار اوپر نور، درمیان میں حسد آ گیا۔ اب جب تک حسد کا دروازہ خود نہیں کھولیں گے، اس کو اوپن نہیں کریں گے، سو نورانیت انوار و تجلیات اور نورانیت اذکار جو ہے وہ ایسے بندے کو حاصل ہو سکے گی نہیں۔ اس بات کو پلے باندھ لیجیے اور قرآن مجید کی اس آیت کو اپنے دل میں اتار لیجیے اور اس پیغام کو سمجھ لیجیے کہ محض حسد کی وجہ سے لوگ حضور کے منکر ہو گئے، علم کی وجہ سے منکر نہیں ہوئے۔ سبحان اللہ، یہ بڑے پتے کی بات ہے، حسد کی وجہ سے منکر ہوئے، علم کی وجہ سے منکر نہیں ہوئے۔
4 سال آ کے قرآن مجید یہاں پہ پڑھا، کئی سال ہو گئے پڑھتے پڑھتے، اگر طبیعت سے حسد نہیں نکلا اور برادری کا، خاندان کا، ہمسائے کا، دیگر مراکز کا حسد اگر دل کے اندر پایا جاتا ہے تو آپ نے 4 سال میں قرآن مجید کے انوار و تجلیات کو اپنے اندر خود ہی نہیں آنے دیا۔ یہ شر ہماری اپنی ہے، کسی اور بندے کی نہیں، شیطان کی بھی نہیں، یہ ہماری اپنی شر ہے۔ باغیان کے لفظ کو یاد کر، اس کا معنی ہوتا ہے حسد کرنا، سرکشی کرنا، اڑ جانا، جل جانا کسی چیز سے۔ اور پھر جیسے جیسے مقام و مرتبہ، اس سے اگلی بات، جیسے جیسے مقام و مرتبہ روحانی ہو ویسے ویسے حسد کرنے سے اتنی نعمتوں سے بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ سو معاذ اللہ سما معاذ اللہ، کس نے حضور کا حسد کیا تو صاحب دار ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھا، جس کا یہود جاننے پہچاننے کے بعد جو ایمان قبول نہیں کر سکے کہ حضور کے حاسد ہو گئے۔ اس کے بعد حضور کے بعد صحابہ کرام ہیں، اہل بیت اعظام ہیں، اولیاء کرام ہیں، جس کے ساتھ جتنا کسی کو جس مرتبے کا بندہ ہوگا اس کے ساتھ جیسا حسد ہوگا ویسے ہی اس بندے کے لیے زوال نعمت ہوگا، اور وہ ویسے ہی فباء بغضب علی غضب، ویسے ہی وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جس مقام و مرتبہ کا بندہ ہو اس کے ساتھ جیسا حسد ہو کسی کا، اولیاء کے ساتھ بھی حسدات کو لوگ بات کرتے دیکھتے نہیں نا کہ حضور غوث پاک کی بات کیسے کرنی ہے۔ آج تو لوگوں کو حیا نہیں رہا حضور داتا صاحب کی بات کیسے کرنی ہے۔ اولیاء کے ساتھ بھی حسد بندے کو روحانی نعمتوں سے محروم کرتا ہے، اور چونکہ حضور علیہ السلام ساری روحانیت کی جان ہے، اس لیے معاذ اللہ 0.0001% حسد حضور کے مقام سے ہو جائے تو بندہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ایسے ہی صحابہ کرام میں، اہل بیت اعظام میں، جو بندہ بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ صحابہ کرام کے مقامات کو معاذ اللہ اپنے علم سے ڈسکس کرنا چاہتا ہے، روحانی طور پر بندہ گر جاتا ہے۔ اسی طرح اہل بیت کا معاملہ، اس کے بعد اولیاء کرام کا معاملہ فرمایا گیا فباء بغضب علی غضب، فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب در غضب کا شکار ہو گئے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے ذلیل و خوار کرنے والا عذاب ہے۔ کافروں کے لیے کیسا عذاب ہے؟ بولیے کیسا؟ یہ بھی خاص لفظ ہے۔ مومن کے لیے جو گناہگار خطاکار مومن ہیں ان کے لیے بھی آخرت میں عذاب ہے، مگر یہ فرق اس شعر کو سمجھ لیں، مومن کے لیے عذاب ہے مگر وہ ذلیل و خوار کرنے والا نہیں ہے۔ یہ فرق ہے بس مومن اور کافر میں۔ عذاب مہین کے الفاظ قرآن مجید میں جہاں پہ ہیں، اس سے مراد کفار کا عذاب ہوتا ہے۔ مومن کے لیے بھی اس کی کوتاہیوں کے سبب، اس کی غفلتوں کے سبب، اس کے گناہوں کے سبب مومن کے لیے بھی عذاب برحق ہے، مگر وہ عذاب ذلت و خاری والا عذاب نہیں ہے۔ اس میں فرق کیا؟ فرق کو سمجھیے۔ فرق یہ ہے کہ مومن بھی اپنی بد اعمالیوں کے باعث جو ہے وہ قیامت میں جہنم میں پھینکے جائیں گے، جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ قبر کا عذاب بھی مومن کے لیے ہوگا، لیکن وہ سارا عذاب ذلیل و خوار کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ فرق ہے، یہ بڑی ایمان افروز بات ہے، آپ کو اپنے ایمان پہ رشک آ جائے گا۔ ہاں توجہ کے ساتھ سنیے آپ نے، مومن کے لیے عذاب برحق ہے مگر اس کو ذلیل و خوار کرنے والا نہیں ہے۔ یہ کس لیے ہے؟ مومن کا عذاب ایسے ہے جیسے کپڑا میلا ہو گیا ہو تو اس کو دھونے کے لیے باسکٹ کے اندر ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ صاف ستھرا ہو کر پھر باہر نکل آئے۔ اب بات کو سمجھیں، مومن کی بد اعمالیوں کے باعث اس کے اوپر جو زنگ لگ جائے گا، وہ زنگ جو اس کو جنت میں داخل ہونے سے روک لے گا، اس زنگ کو اتارنے کے لیے اسے جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کے سب کو محفوظ فرمائے۔ لیکن مومن کو جو عذاب ہے وہ اس کو ذلت و خاری کے لیے نہیں ہے، بلکہ اگر مومن کو خدا نہ خواستہ عذاب ہوگا تو وہ اس کی بہتری کے لیے ہوگا، اور کفار کو جو عذاب ہوگا وہ انہیں ذلیل و خوار کرنے کے لیے عذاب ہوگا، اس لیے کہ ان کا جہنم سے باہر نکلنا ممکنات میں سے نہیں ہے، وہ امپاسبل، وہ انولی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ مومن جائے گا تو اپنی بد اعمالیاں جہنم میں چھوڑ دے گا، پھر خدا تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دے گا۔ آیت نمبر 91 میں فرمایا فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا
بما انزل اللہ، فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان تمام کتابوں پر ایمان لاؤ جن کو اللہ نے نازل کیا ہے، قالوا تو وہ یہ کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، ہم صرف اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا ہے، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس کے ما سوا ہر چیز کو ہم انکار کرتے ہیں، اس کو ہم کفر کرتے ہیں، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ حق ہے اور جو اصل کتاب ان کے پاس ہے اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہے۔ قل، آپ ارشاد فرمائیے میرے پیارے نبی، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، فرمایا اگر تم پہلی کتابوں پر ایمان لانے والے ہو تو تم نے اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کیا کرتے تھے؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک اس آیت پاک میں آیت 91 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے، ان سے کن سے؟ وہ یہ کن سے؟ یہود سے، جسے کہا جاتا ہے یہود سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم ان کتابوں پر ایمان لاؤ بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کی، ان ساری کتابوں پر ایمان لاؤ جو کس نے نازل کی؟ اللہ نے نازل کی۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا نؤمن بما انزل علینا، وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہو، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہاں، اور ہم اس کو کفر کرتے ہیں، وَهُوَ الْحَقُّ، اور حالانکہ وہ حق ہے، اس سے وہ سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید۔ کون سی کتاب مراد ہے؟ قرآن مجید، حالانکہ وہ حق ہے یعنی قرآن مجید، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور جو اصل کتاب ان کے پاس ہے یہ قرآن اس کی تو تصدیق فرماتا ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ آسمان سے نازل فرمایا اس پر ایمان لانا لازم ہے، اس کے علاوہ بندہ مومن ہوتا نہیں، اس کے علاوہ بندہ مومن ہوتا۔ جس نبی پر جو بھی اتارا، جب بھی اتارا، اس پر ایمان رکھنا کہ وہ حق تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس بات پر ایمان رکھنا یہ لازم ہے۔ اب یہود کو جب کہا گیا کہ اس پر ایمان لاؤ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے حضور علیہ السلام پر، یعنی قرآن مجید، اب انہوں نے کہا نہیں ہمارے لیے تو تورات کافی ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے تورات کافی ہے۔ اب ان کے اندر یہ پشن تھا ایکچولی وہاں پہ اس کا اس آیت پاک میں اس چیز کا بیان ہے کہ تورات کو تو تم مانتے اس وجہ سے کہ تم کہتے ہو وہ اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے، تو ماننے کا ریزن کیا ہوا کہ وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اگر تورات کو تم اس لیے محض مانتے ہو کہ وہ اللہ کی کتاب ہے اور اس وجہ سے مانتے ہو کہ اللہ نے اسے نازل کیا، پھر قرآن کو نہ ماننے میں تمہارے پاس کون سی جو ہے وہ ریزن موجود ہے؟ اگر تورات کس وجہ سے مانتے ہو کہ اللہ نے نازل کیا ہے تو قرآن کو نازل کرنے والا کون ہے؟ بولیے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ فرمایا اگر قرآن مجید کو بھی اسی نے نازل کیا جس نے تورات کو نازل کیا تھا تو تورات کو تو مانتے ہو مگر قرآن مجید کا انکار کرتے ہو، ایسے نہیں۔ فرمایا حالانکہ یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس اصلی آیات موجود ہیں، قرآن مجید ان آیات کی بھی تصدیق کرنے والا ہے، قرآن مجید ان آیات کی بھی تصدیق کرنے والا ہے۔ اور ہم مومن ہوتے ہی تب ہیں، اس لیے ہمارے ہاں تو بچے کو پہلے دن یہ بات پڑھا دی جاتی کہ بیٹا پڑھ کیا؟ آمنتو باللہ، آگے وا ملائکتہ، آگے وا کتبہ، کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے سارے فرشتوں پر اور اس کی ساری کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے سارے رسولوں پر۔ یعنی ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام نازل کردہ وحی پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ بلا شبہ ان کتابوں میں چینجز بھی ہوئی، ابھی تو ہم نے لاسٹ ویک جو ہے وہ اپنی الحمدللہ کتاب کی جو ہے وہ اوپننگ کی، وہ سارا اس کو پڑھیے پہلے 50 صفحات کو، جو کچھ اللہ نے اتارا اس کی آج بھی بندہ مومن سارے تصدیق کرتے ہیں، ہم سارے اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ اللہ نے اتارا۔ مگر فرمایا قرآن مجید ان آیات کی تصدیق کرتا ہے جو اصلاً اللہ پاک نے اتاری تھی، مگر اس کے باوجود تم قرآن مجید پر ایمان رکھتے نہیں ہو۔
اگر تم پہلی کتابوں پر بھی کما حق ایمان رکھتے تھے، اب ان کو آگے اس بات کا جواب دیا جا رہا ہے جو انہوں نے کہا کہ ہم صرف اپنی کتاب پر ہی ایمان رکھیں گے۔ فرمایا اگر تم اس پر بھی کما حق ایمان رکھنے والے ہوتے تو حبیب ان سے پوچھئے قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، اگر تم پہلی کتابوں پر بھی صحیح ایمان رکھتے تھے تو یہ تو بتاؤ کہ تم نے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کیا تھا؟ پہلی کتابوں میں تو اللہ نے یہ وحی نہیں اتاری تھی معاذ اللہ کہ میرے انبیاء کو قتل تک کر ڈالنا۔ تو میں یہ بھی تم محض حضور کے حسد میں کہتے ہو کہ ہمارے اوپر جو پہلی کتاب نازل ہوئی ہم خالی اس کو مانیں گے اور اس کو نہیں مانیں گے۔ تم پہلی کو بھی ماننے والے نہیں ہو، اگر تم اس کو صحیح طور پر مانتے تھے تو یہ تو بتاؤ نا قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، اگر تم صحیح مومن تھے تو تم نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں کر ڈالا تھا؟ کیوں شہید کر ڈالا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے نبیوں کو؟ میں نے پہلے بھی اس کی تفسیر میں کہیں عرض کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کو شہید کیا گیا تبلیغ دین پر، اور انہی کے بیٹے جناب سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر ڈالا گیا، اور پھر انہی نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شہید کرنے کی ساری کوشش کر ڈالی تھی، ساری کوشش کر ڈالی تھی۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا معجزہ دکھایا اور اپنی قدرت دکھائی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، مگر انہوں نے تو سولی پہ لٹکا دیا تھا اپنی طرف سے۔ حضرت عیسیٰ کو بھی شہید کرنے کی ساری کوشش مکمل ہو گئی تھی ان کی طرف سے۔ فرمایا اگر تم پہلی کتاب پر بھی ٹھیک ایمان رکھتے ہوتے تو یہ تو بتاؤ نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تمہیں ان میں انبیاء کو قتل اور شہید کرنے کا حکم دے ڈالا تھا؟ اس میں ایک آخری نقطہ عرض کر کے تو بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ یہ آیات اتری حضور علیہ السلام پر، مگر اس میں یہ جو فرمایا قل اے حبیب ان سے پوچھئے، کن سے؟ جو مدینہ کے یہودی تھے۔ کن سے پوچھئے؟ مدینہ کے، بولیے مدینہ کے ان سے پوچھئے۔ فَلِمَ تَقْتُلُونَ، اس میں جو ہے نا یہ مضارع کا لفظ ہے اور اس کی نسبت مدینہ کے یہودیوں کی طرف کی گئی ہے۔ یہ بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنے والی بات ہے۔ حبیب ان سے پوچھئے کہ کیوں قتل کیا تھا تم نے؟ تقتلون کا کیا مطلب ہے؟ کیوں قتل کیا تھا تم نے؟ حالانکہ مدینہ منورہ کے اس وقت حضور کے مخاطب جو بھی یہودی تھے ان میں سے کسی ایک بندے نے بھی کسی نبی کو قتل نہیں کیا، بلکہ حضور علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 550 سال میں تو نبی ہوا ہی کوئی نہیں۔ اس سے پہلے جو انبیاء تھے صدیوں پہلے، اب یہ بات سنیے نا کہ حضور علیہ السلام کے ظاہری دور مبارک میں جو شہر مدینہ کے یہود تھے ان کو قرآن خطاب یہ کر رہا ہے۔ آپ لوگ بات کو سمجھ لیں جاگ لیں، توجہ پوری ہے تو توجہ کے ساتھ سمجھیے۔ ان یہود مدینہ کو قرآن خطاب کرے قل فلم تقتلون انبیاء اللہ، تم نے کیوں قتل کیا تھا اللہ کے نبیوں کو؟ حالانکہ شہر مدینہ کے کسی یہودی نے کسی نبی کو قتل کیا نہیں۔ اب ان کو خطاب کیوں فرمایا جا رہا ہے؟ اس حکمت کو سمجھیے۔ ان کو خطاب اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ صدیوں پہلے ان کے آباء و اجداد نے انبیاء کو قتل کیا تھا، صدیوں پہلے قتل کیا تھا۔ خطاب صدیوں بعد ان سے کیا گیا کہ کیوں تم نے ایسا کیا؟ اس کی وجہ اور حکمت یہ ہے کہ جب بندہ صدیوں پہلے ہونے والے واقعات کی تصدیق کرتا ہے، بکھرفتے کرتا ہے، صدیوں پہلے بھی اگر کسی نے ظلم کیا وہ اس ظلم کو بکھرفتے کرتا ہے تو وہ اس گناہ کے اندر شامل سمجھا جاتا ہے۔ وہ اپنے آباء و اجداد کے ان گناہوں کی تصدیق کرتے تھے، ان کی تردید نہیں تھے کرتے سریعام، کیونکہ ان کے بڑوں نے جو کام کیے تھے اس لیے ان کی تصدیق کرتے تھے۔ سو یہ بات سمجھ لیجئے، یہ جو مختلف سیاسی یا مذہبی جماعتیں ہوتی ہیں ان کا ساتھ دینا جو ہے دیتی کے بارے اسی فرق میں فلاں جماعت کے ساتھ،
طریقے بارے بارے سیکھ رہا جی میں اس طبقے کے ساتھ ہوں. اب دیکھیے نا صدیوں پہلے واقعہ ہوا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیوں پہلے آپ شہید کر دیے گئے. اب جو بندہ اس دور میں آ کے یہ کہتا ہے 1300 ساڑھے 1300 سال سے زیادہ ہو گیا غالباً اس واقعہ کو، اب اس دور میں آ کے اگر کوئی بندہ کہتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ امام حسین کی شہادت صحیح تھی، وہ قرآن مجید کی اس آیت سے سبق حاصل کرے کہ معاذ اللہ حضرت امام حسین کا ظلم و ستم کا ڈھانا بالکل درست تھا. اگر اس نے کسی نے یہ کہا اور سمجھا یا بیان کیا جیسے کہ اب لوگ کرنے لگ گئے ہیں تو اس بات کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اسی طرح لشکر یزید میں شامل سمجھے اس آیت پاک کی روشنی میں جس طرح صدیوں پہلے بنی اسرائیل نے انبیاء کو قتل کر ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے شہر مدینہ کے یہودیوں کو خطاب فرمایا قل فلم تقتلون انبیاء اللہ، کہ تم لوگوں نے کیوں اللہ کے نبیوں کو قتل کر ڈالا تھا، شہید کر ڈالا تھا؟ اس لیے کہ یہ بھی اپنے بزرگوں کے ان اقدامات کی تصدیق کرنے والے تھے. سبحان اللہ. اب جو لوگ معاذ اللہ ایسا کہتے ہیں کہ یزید نے جو کیا ٹھیک کیا اور وہ رحمت اللہ تعالیٰ ہے اور وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اگر حضور کی مسجد پر حملہ کرنے کے باوجود وہ ٹھیک ہے، اگر خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے باوجود وہ ٹھیک ہے، اگر نماز رسول کے سر اقدس اتارنے کے باوجود وہ ٹھیک ہے، تو پھر ان سارے اقدامات میں 1400 سال بعد بھی بندہ اسی طرح شامل اور میں سمجھا جاتا ہے. کوئی موقف اختیار کرنا یہ ایسے آسان کام نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ لوگ بھی صدیوں پہلے ہونے والے ان واقعات کی تصدیق کرنے والے لوگ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاب فرمایا، حالانکہ بظاہر انہوں نے کسی نبی کو قتل یا شہید نہیں تھا کیا. فرمایا قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مومنین، حبیب ان سے پوچھئے کہ اگر تم تورات پر بھی ایمان لانے والے ہو تو تم نے اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کر ڈالا تھا؟ کہ تورات نے تو تمہیں یہ حکم نہیں تھا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے اور ہم سب کے دلوں کو انوار و تجلیات قرآن مجید سے مزین فرمائے. وما علینا الا البلاغ.